ایک مرتبہ سامان سے لدا ہوا بحری جہاز سمندر کے اندر محو سفر تھا۔ بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے ماں ساز و سامان کے۔ اچانک تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ جہاز پانی کے اندر ہچکولے کھانے لگا۔ قریب تھا، حالات ایسے تھے لگتا تھا یہ جہاز اب ڈوب جائے گا۔ اب مسافرین نے بچنے کی تدبیریں سوچنا شروع کی تو فیصلہ یہ طے پایا کہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ حالت بنی ہے۔ تو مسافرین جو تاجر لوگ تھے اس کے اندر سوار، وہ مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ تو کہا سامان ہلکا کیا جائے، تو کہا کس کا سامان پھینکا جائے۔ تو انہی کے درمیان میں ایک نیا تاجر بھی تھا، سامان بھی اسی کے پاس سب سے زیادہ تھا۔ تو اب جو روزمرہ کے آنے جانے والے تاجرین تھے انہوں نے اب اس نئے تاجر کو نشانہ بنایا اور فیصلہ یہ طے کیا کہ سامان اس کا زیادہ ہے، اس کا سامان سمندر برد کر دیا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس نئے تاجر نے کہا خالص میرا ہی سامان کیوں پھینکا جائے؟ اگر زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے جہاز ڈوبنے کے قریب ہے تو سبھی کے سامان سے تھوڑا تھوڑا سامان نکال کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے، سبھی کی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس نئے تاجر پر ظلم کیا اور سب نے اکٹھا ہو کر کے اس نئے تاجر کو ماساز و سامان کے جہاز سے کشتی سے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اب جب پھینک دیا گیا اس تاجر کو تو اب قدرت کی شان دیکھو، وہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اب اس کو قریب تھا، اس کو لگتا تھا کہ اب میری ہلاکت آس پہنچی ہے، اب اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں یہ ہچکولے کھا رہا تھا سمندر کی موجوں کے ساتھ۔ لیکن اچانک جب صبح ہوئی اور اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا یہ سمندر کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ سمندر کی موجیں اس کو ساحل پر لے آئی تھیں۔ جب بیدار ہوا تو اس نے کچھ آس پاس میں پڑی ہوئی لکڑیاں جمع کی اور جمع کرنے کے بعد اس نے وہاں پر ایک چھوٹی سی رہنے کے لیے جھونپڑی اپنی بنائی۔ اب ایک دن گزرا تو اگلے دن کچھ خرگوش اس کو وہاں پر گھومتے پھرتے نظر آئے۔ اس نے شکار کیا، کھانے کے لیے کچھ ساز و سامان بندوبست کیا جائے۔ اب جب ایک دن سمندر میں پھینک دیا گیا تھا تو رب کا شکر ادا کرتا، مالک تو نے میری جان بچائی۔ اب کھانا بنانے کے لیے جو اس نے آگ جلائی تھی تو وہ آگ اس کی جھونپڑی کو پکڑ لیتی، جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ اب رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا، مالک پہلے مجھے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، پھر ساحل تک پہنچا دیا گیا، میں نے تیرا شکر ادا کیا، اب میرے پاس یہی کل کائنات جھونپڑی بچی تھی وہ بھی تو نے جلا دی، اب کہاں جاؤں؟ تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کو اس نے دیکھا کہ سمندر کے ساحل پر کنارے پر ایک کشتی آ لگی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو تلاش کر کے اس کی طرف آ رہے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اور جب یہ آیا تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ لگا؟ تو ان آنے والے ملاحوں نے، کشتی والوں نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ غیر آباد جزیرہ ہے، یہاں پر کوئی بستا نہیں ہے، لیکن ہمیں دور سے دھواں اٹھتا ہوا جب دکھائی دیا تو ہم نے سمجھا شاید کوئی یہاں مجبوری میں پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہ دھواں دیکھ کر کے ہم مدد کی غرض سے تم تک آ پہنچے ہیں۔ تو اب اس نے شکر ادا کیا مالک کا، اور جو بات ان ملاحوں نے آ کر کے اس سے بتائی تو پھر اور اس تاجر کی حیرانی بڑھ جاتی، جو کہا تھا کہ دھواں دیکھ کر کے ہم آئے ہیں، یہ غیر آباد جزیرہ ہے۔ تو اب ساحل پر جھونپڑی بنانے والے اس تاجر نے پھر اپنا واقعہ ان لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد پھر جو بات انہوں نے بتائی تو پھر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ جب اس نے اپنا قصہ بیان کیا تو پھر تاجروں کے پاس آنے کے بعد ان ملاحوں نے اس کو بتایا، کشتی سواروں نے،
کہ جن کشتی میں جس جہاز میں تم سوار تھے تمہارے پھینک دینے کے بعد کچھ دور آگے جا کر کے وہ پورے کا پورا جہاز غرق ہو گیا، سامان ڈوب گیا، جو لوگ اس میں سوار تھے وہ بھی سب ڈوب کے مر گئے ہیں۔ تو اب اس نے رب کا شکر ادا کیا، مالک تیری شان بڑی نرالی ہے، تو جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو دنیا بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ کہا مجھے سمندر میں پھینک کر کے میرے رب نے ہی بچوایا ہے ان لوگوں سے، اور اب کہا حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی حالات بگڑ جائیں، لیکن انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر امید رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ بھروسہ ہمیشہ رکھ لینا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے، توکل اس کی ذات پر ہو تو پھر رب کی ذات ہی اس کے لیے کافی